وما يدريك لعل الساعة قريب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، نسرین اسلم آپ کی ہوسٹ پروگرام رمضان ود المیزان لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آپ جیسے جانتے ہیں کہ ہم روز ایک ٹاپک رمضان کے ناطے سے اور پھر اپنی شخصیت کو بہتر بنانے کے لیے، جیسا کہ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ رمضان تربیت کا مہینہ ہے، اپنی یاد دہانی سب سے پہلے، پھر اپنے ناظرین کی یاد دہانی، اور پھر ایسی چیزیں جس سے کہ نہ صرف کہ ہمارا رمضان بہتر سے بہتر ہم بنا سکیں، بلکہ پورے 11 مہینے ان تمام نکات پر ہم عمل کر کے اپنی زندگی کو بھی بہتر طریقے سے گزار سکیں. رمضان کا مہینہ ہی تربیت کا مہینہ ہے. جیسے کسی کام کو کرنے کے لیے تربیت تھوڑے وقت کے لیے ہوتی ہے، لیکن اس کے عمل جو ہے پھر پوری زندگی کے لیے 6 منتھ. اور جس ملک میں ہم رہتے ہیں ہمیں ٹریننگز کا پتہ ہے، ہر چھوٹی سے چھوٹی بات کے لیے ٹریننگز دی جاتی ہے. وہ ٹریننگ کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ جو کام ہمارے سپرد کیا جا رہا ہے اس کام کو ہم اچھے طریقے سے کر سکیں. تو رمضان کا مہینہ ہر لحاظ سے، کھانے پینے کے لحاظ سے، صبر کے لحاظ سے، ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے لحاظ سے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کے لحاظ سے، یعنی پورا ایک پیکیج ہے جو کہ انسان کی زندگی کی ضرورت ہے. اور اس کی ہم یاد دہانی سب سے پہلے اپنے آپ سے کرواتے ہیں اور پھر اپنے ناظرین سے بھی شیئر کرتے ہیں. تو آئیے آج ہم دیکھیں گے کہ وہ سنت جن پر عمل کرنا بے انتہا آسان ہے، لیکن جس سے ہماری زندگی میں یوں سمجھیں کہ 4 چاند لگ سکتے ہیں. انسان کی شخصیت ہی اس کے معاملات، اس کا زندگی گزارنے کا طریقہ سب چیزوں پر حاوی ہوتا ہے. اگر ہمارے معاملات میں ایسا نہیں ہوتا کہ دینے لینے کی ہم بات کرتے ہیں، معاملات میں ایسا ہے کہ بولنے کا انداز ہے، دینے کا ہے، ایک دوسرے سے ملنے جلنے کا ہے، اور یہ ہماری زندگی کی اہم ضرورت ہے. ناظرین، یہ ہماری زندگی کی اہم ضرورت ہے، اور اگر اس کو ہم بڑے اچھے طریقے سے اور ایک مسلمان ہونے کے ناطے سے ہم دیکھیں کہ ہمارے رول ماڈل کون ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اگر ہم زندگی گزاریں تو ہماری زندگی اپنے لیے بہتر ہو سکتی ہے. اور پھر جس معاشرہ میں، جس ماحول میں، جس گھرانے میں ہم رہتے ہیں، اپنی تو آسان ہے ہی، ہمارے ساتھ دوسروں کی زندگی بھی ہمارے عمل سے اچھی ہو سکتی ہے. تو آج ناظرین ہم دیکھیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ سنتیں جن پر عمل کرنا بے انتہا آسان، لیکن جس سے نہ صرف ہم بلکہ ہمارا پورا معاشرہ بہتر بن سکتا ہے. آئیے آج ہمارے ساتھ جو مہمان ہیں وہ ہماری مہمان ہیں شفقت رفیق. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شفقت. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیرن کثیرہ انوائٹ کرنے کا. ہماری بڑی خوش قسمتی ہے کہ آپ جیسے لوگوں کو ہم انویٹیشن دیتے ہیں تو آپ ایکسیپٹ بھی کرتے ہیں. الحمدللہ. 2 طرفہ ٹریفک ہے. ہاں جی. اور رمضان کیسا ہے؟ الحمدللہ. آپ کا کیسا جا رہا ہے؟ آپ بہت مصروف ہوں گی ہے نا. رمضان تو اب ایسے لگتا ہے نا، جو ہی یہ آخری 10 دن آئے تو ایک طرح سے دل میں ایک ہول سا ہو رہا ہے کہ وقت اب تو بہت ہی جلدی گزر جائے گا. بہت جلدی گزر رہا ہے. تو کچھ لوگ تو آج الحمدللہ اعتکاف پہ رات کو چلے جائیں گے اور کچھ لوگ کل. تو کتنی خوش قسمتی ہے ہماری کہ پورے 10 دن، یعنی یوں سمجھے کہ لائلۃ القدر ہی رہے گی، کیونکہ کچھ آج سے 21 شروع ہو جائے گی اور پھر کچھ لوگوں کی کل سے. تو میں کہتی ہوں یہ ساری اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہوتی ہیں، یعنی کوئی بھی محروم نہیں رہتا کہ آج اگر میں نہیں جاگ سکی تو کل کو کل نہیں تو پھر، یعنی ہر دن ہم قیام اللیل کر سکتے ہیں. یہی حکمت ہے. میں بھی یہی سوچتی ہوتی ہوں کہ یہی حکمت ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں نہیں بتا کے گئے. صحیح ہے نا. کہ اگر ایک رات بتا کے جاتے اور ہم نہ عبادت کرتے اس دن
بالکل. اور ہم کچھ غلط کر رہے ہوتے، اللہ نہ کرے، خدا نہ تو کرے. کتنی بڑی بات ہو جانی تھی. اچھا شفقت، مجھے یہ بڑا احساس ہو رہا ہے، جو ہی اب دیکھیں 20 دن گزرنے کے بعد احساس ہو گئے، اور وہ احساس جو ہے نا ایک ریگریٹ بن گئے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کووڈ-19 میں ہمیں ڈال کے اپنے لیے خالص کر لیا. اپنے لیے خالص. اور کیا ہم واقعی ہوئے؟ یہ تو ہم سب نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے نا. جی، کیا میں اپنے آپ سے سوچتی ہوں، اور مجھے اتنا وہ ہو رہا ہے کہ میں نے وہ 20 دن شاید پتہ نہیں کیسے گزار دیے. یعنی اللہ تعالیٰ نے تو مجھے مخلص کر لیا کہ ہر چیز سے بے نیاز ہو جاؤ اور بس میری طرف آ جاؤ. کیا واقعی ہم نے وہ 20 دن ایسے گزارے؟ تو اب 10 دن پر انشاءاللہ پوری کوشش ہے کہ ان کو ضائع نہیں کرنا ہے. اچھا، جیسے ابھی آپ بات کر رہی تھی، مجھے وہ بڑی اچھی لگی بات، میں ان کا تھوڑی سی میں دوبارہ اس پہ ایمفسائز کر دوں کہ ٹریننگ کا مہینہ تھا. یہ نہیں تھا کہ بس نیکیاں اسی مہینے میں کرنی ہیں اور بس ختم کر دیں اور پھر جو مرضی کریں. اب ہماری 1 مہینے کی ٹریننگ ہوئی ہے، اگلے 11 مہینے ہم نے اس تربیتی پروگرام جو ہم نے کیا ابھی تو اس کے مطابق گزارنے ہیں. مثال کے طور پہ ڈاکٹر تو صرف 5-6 سال کی ٹریننگ کرتے ہیں، پھر ساری زندگی وہی جاب کرتے ہیں ٹریننگ کر کے. ٹیچر یہاں پہ تقریباً 1 ایئر کا کورس ہے، تو 1 ایئر کا کورس کر کے پھر نیکسٹ 40 ایئرز وہی جاب کرتے ہیں. ٹھیک ہے، سروس ڈیز آتے رہیں گے پھر بھی، لیکن یہ ہماری ٹریننگ ہو گئی ہے. اگلے 11 مہینے اور بہت سارے اگلے مہینے، ہزاروں مہینے جو آنے والے گزارنے ہم نے اس ٹریننگ کے مطابق گزارنے. بڑی اچھی بات کی آپ نے، مجھے بہت اچھا لگا. جی، تو آج ٹاپک پہ آ جائیں. جی واپس ہم ٹاپک کر رہے ہیں کہ متروک سننا، فارگوٹن سننا، جس میں ہم بات کرتے ہیں کہ کون سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتیں ہیں جن پہ اب ہم کم عمل کر رہے ہیں، کرتے ہیں لیکن کم کرتے ہیں. کیونکہ بہت ساری سنتیں تو ایسی ہیں نا، ہمیں پتہ ہے کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنی ہے، ہم سب پڑھتے ہیں الحمدللہ. پھر دوسری سنتیں ہیں باتھ روم میں جانے کی، باہر آنے کی، دوسروں سے ملتے ہیں تو کیسے حال چال پوچھنا، گھر سے نکلتے وقت، گاڑی میں سفر کرتے وقت، کہیں بھی. یہ سنتیں ہمیں یاد ہیں الحمدللہ، ہم کرتے ہیں. لیکن کچھ سنتیں ایسی ہیں جن کا ہمارے کردار سے تعلق ہے، ہمارے معاملات سے تعلق ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے. اچھا، اس میں ایک بات میں بتاؤں، جو میرا خیال ہے کہ جو ہمارے لیے مس انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، ہم سمجھتے ہیں سنت صرف وہ ہے جب اس کو عربی میں یاد کرتے ہیں تو بس اسی پہ عمل کرنا ہے. جی، مس انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی کچھ لوگوں کو. بسم اللہ توکلت علی اللہ، بس جب کہیں گے یہ نا تو تب ہم کہیں گے سنت ہے، اور پھر اس کو بس ایز اے ورڈ ہم اس کو یوز کریں گے تو پریکٹیکلی نہیں لیں گے. ابھی انشاءاللہ جب آپ سنت بتائیں گے تو سنت بے شک عربک میں ہے، اس کی جو تعریف ہے عربی میں لکھی ہوئی ہے، کیونکہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان عربک تھی. لیکن اس کے ترجمے سے بھی اگر ہم پڑھیں گے تو وہ سنت ہی ہے. جی، وہ سنت ہی ہے. جی ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ کہ ذہن میں بھی سوچنا ہوتا ہے نا کہ بسم اللہ توکلت علی اللہ گھر سے نکلتے وقت کہنا ہے، تو ذہن میں سوچ بھی لیں. جی، اگر بھول کے عربی کی نام لے کے گھر سے نکل رہی ہوں یا نکل رہا ہوں اور مکمل اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ پہ بھروسہ کر کے نکل رہی ہوں، ہے نا، تو یہ ایسے دل میں جیسے آپ نے کہا تو سوچ لیں، یہ بھی سنت ہی ہو جائے گی کہ آپ نے اللہ کو یاد کیا نا گھر سے نکلتے وقت. ہماری جو آج کی فارگوٹن سننا، ہم پہلی آج کی جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اول الامر کی بات ماننی ہے. عام سمپل لفظ میں ہم کہیں گے کہ ہماری جو لیڈرشپ ہے اس کی اطاعت گزاری کرنی ہے جب تک اللہ کے حکم کے مطابق ہوگا. یعنی جو ہمارے حکام ہیں ان کی ہم نے پیروی کرنی ہے، ان کی اطاعت کرنی ہے. ہاں جی، اطاعت کرنی ہے. وہ جو بھی آرڈرز، کمانڈمنٹس، رولز، ریگولیشنز ہوں گے تو ان کو فالو کرنا ہے. کیونکہ جب بھی ہم کسی بھی آرگنائزیشن میں، مثال کے طور پہ میں اسکول میں ٹیچر ہوں، تو جب میں اسکول شروع کرتی ہوں، میں وہاں کانٹریکٹ سائن کیا نا، میں نے آج سے کافی عرصہ پہلے، تو میں نے کانٹریکٹ سائن کیا ہے کہ میں نے ہیڈ ٹیچر کی بات ماننی ہے نا. تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے حکم کے مطابق ہی ہوتے ہیں رولز زیادہ تر تو، ہے نا، تو ہم وہ حکم ان کے مانیں گے. اسی طرح جب آپ المیزان میں ہیں، ہم وہاں ہم
सब जो हैं, अगर वॉलंटियर्स भी हैं तो वहां के हमने हुक्म मानने, रूल्स एंड रेगुलेशंस को ब्रेक नहीं करना। ये नहीं सोचना कोई बात नहीं है तो ऐसे है। फिर हम जिस मुल्क में रहते हैं वहां के भी कवानीन मानने हैं, ये भी उलुल अम्र में आ जाएगा, क्योंकि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें यही सिखाया है। ये नहीं सिखाया कि हम किसी और मुल्क में जाएं तो अपनी मर्जियां करें, बिल्कुल, है ना, बिल्कुल अपनी मर्जियां नहीं करनी। जब तक अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ, यानी उनके अहकाम के खिलाफ हुक्म नहीं होगा तो हम वहां के सारे कवानीन की हमें पाबंदी करनी पड़ेगी। इवन अगर वो रेड लाइट्स हैं तो रेड लाइट से नहीं गुजरना। अगर टैक्स पे करने का कहा गया है तो हमने टैक्स पे करने हैं, टैक्स चोरी नहीं करनी है। और अगर बेनिफिट्स हैं या कुछ इस तरह चीजें हैं, उनमें भी ईमानदारी से काम लेना है ना, क्योंकि ठीक है वो नहीं देख रहे हैं, कौन देख रहा है? अल्लाह सुब्हाना तआला हमें देख रहा है। तो हमने जहां भी और फिर इसकी 2-3 मिसालें और हैं, सॉरी जी, जरूर जरूर। एक मिसाल ये हो सकती है कि हम कहीं जाते हैं होटल में रात रहने के लिए, तो उसको किस तरह इस्तेमाल करना है, उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस की पाबंदी करनी है ना, वहाँ की उनकी चीजें मिसयूज नहीं करनी। वहाँ पे सही बात, जो चीजें हमारे लिए फ्री हैं सिर्फ वही उठा के घर लानी है। हाँ, ये बहुत गलत चीज है ना। मैं कहती हूँ वैसे भी इंसान को देखा जाए तो ये एक अखलाकी, इंसान का गिरा हुआ अखलाक है। मुझे हाँ जी, आप चीजें उठा के किसी की ले आए और घर आके वो बिल में डालनी पड़े, बेशक मोस्टली हमें चाहिए नहीं होती है वो चीजें, बिल्कुल सही, क्योंकि जो चाहिए होती है वो हमारे घर में होती है। अच्छा, फिर जहां भी जाएं वहां की चीजों की हिफाजत करनी, देखभाल, क्योंकि मोमिन और मुसलमान जो होता है उसका मतलब ही होता है कि जहां वो जाए वहां सलामती जाए। ये नहीं हर चीज तहस नहस करके रख देनी। जहां जाना है कहीं भी जाएं वहां से टिश्यूज अगर उठाने हैं, वहां का अगर टॉयलेट रोल यूज करना है तो बहुत एहतियात, मतलब जैसे आम आप करते हैं ना, बिल्कुल घर वाली चीजें, थोड़ा सा अगर खुले दिल से करना है, लेकिन उसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि उनका बॉक्स का बॉक्स है ना जाया करना है। इसी तरह फिर अगली एक और मिसाल हो सकती है। मिसाल के तौर पे हम एयरपोर्ट पे जाते हैं, जहाज में सफर करते हैं, रूल्स को प्लीज ओबे करना है हमने, क्योंकि उस वक्त वो एयर होस्टेस या वो पायलट या वो एयरपोर्ट का अमला वो हमारे उलुल अम्र होते हैं फॉर दैट टाइम, है ना, सही, ठीक है। तो उनकी भी बात मानिए। अगर वो कह रहे हैं बैठ जाएं तो बैठ जाएं, अगर वो कह रहे हैं सीट बेल्ट ऑन करें तो प्लीज सीट बेल्ट ऑन कीजिए। अब देखें इसी की से वो मिसाल मिलती है ना कि सूरह तौबा में ना, जब मक्का फतह हो गया तो अब 3 महीने का तुम्हें अरसा दिया जाता है कि या तो तुम यानी टैक्स पे करो, जो हम आज की जुबान में टैक्स पे कहते हैं, कि फिदिया दो, या फिर अहकाम की पाबंदी करो। तुम्हें सुनना पड़ेगा कि इस मुल्क में कैसे रहना है, अब मक्का में कैसे रहना है। तो वो सारे अहकाम हमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से मिलते हैं। तो लोगों ने ऐसा किया, लोगों ने, और वो जो हम टैक्स देते हैं ना वो हमारी अपनी हिफाजत के लिए होते हैं, हमारी अपनी हिफाजत के लिए होते हैं। और कानून की पैरवी करने से उस मुल्क में अमन व अमान हो जाता है। जहाँ भी घर, जैसे घरों में भी देखें ना, मैं ये घर वाली बात भी हाँ जी आ रही थी। अब तो पहली बात ये कि अताअत करनी है, जहाँ भी जाना है लीडरशिप को मानना है, वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस को मानना है, ठीक है ना, क्योंकि जिस तरह हर घर में एक हेड होता है, फिर सारे उसकी बात मानते हैं, कॉम्प्रोमाइज तो होगा हर जगह, जाहिर है ना। इसी तरह हर ऑर्गेनाइजेशन, मिसाल के तौर पे अल-मिज़ान को लेते हैं हम, वहाँ की लीडरशिप हमारा बोर्ड है ना, बिल्कुल तो उनकी बात माननी है। कोई बात ठीक है, ये तो हमें इस्लाम ने सिखाया है कि अगर कोई गलत है तो उसको हम मशवरा फिर कैसे देना है वो हम अगली सुन्नत में बात करते हैं। अभी इसमें फिर अब ये देखें कि घर में है हम, तो घर में क्या होगा, सास भी होगी, बहू भी होगी, माँ बेटी, बाप बेटा, फिर वहां के आप लोग बैठे, है ना, अब बैठ के रूल्स थोड़े से आइडेंटिफाई कर सकते हैं ना बैठ के कि हमने इन बातों पे अमल करना है ताकि घर में सुकून रहे, हम एक दूसरे के, क्योंकि दिल राजी रहे ना, वरना फिर क्या होता है कि एक दूसरे से बुरे बुरे ख्यालात आते हैं ना, बुरे गुमान आते हैं जो अच्छे नहीं है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुरे गुमान को भी पसंद नहीं किया। हालांकि हमारे दिल में जो गलत ख्याल आते हैं उन पे हमें पकड़ नहीं होगी,
لیکن ہمیں برا گمان بھی نہیں کرنا ہے. اچھا مومن اور جو اچھا انسان ہوتا ہے وہ اچھی اچھی باتیں سوچتا ہے, کیونکہ کیا ہوتا ہے جو باتیں ہم سوچتے ہیں بعد میں ہمارے الفاظ بن جاتے ہیں, ہے نا. تو گھر میں ساس بہو ماں بیٹی اور جتنے بھی رشتے دار ہیں آپس میں تھوڑا سا کر لیں کہ دیکھیں میں آپ کی بات میں نہیں بولتی ہوں, یا اور بھی دوسرے بھی رشتے دار ہیں تو آپ پلیز ہمارے انٹرفیئر نہیں کیجیے ہمارے ریلیشن شپ میں نا. تو تھوڑا سا پیار محبت سے سمجھائیں گے, اور پھر کبھی کبھی برداشت بھی کرنا پڑتا ہے, اس کا الگ سے اجر ہوتا ہے. تو ہم نے پہلی سنت جو ہے ہمارے لیے امپورٹنٹ, یہ میں اگزامپل دینے لگی تھی صلح حدیبیہ کا واقعہ مجھے پرسنلی بہت زیادہ پسند ہے, تو میں بار بار اس کی اگزامپل اس لیے دیتی ہوں کیونکہ وہ ایک بہت چیلنج تھا اور بہت ٹرائل تھا, بہت بڑا نا مسلمانوں کے لیے, کہ اللہ تعالیٰ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلح حدیبیہ کر لی, وہاں سے واپس آ گئے. تو اولو الامر کون تھے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو صحابہ کرام نے کیا کیا تھا؟ ان کی بات مانی تھی نا. اور پھر دیکھیں انہوں نے جتنی شرائط اس وقت لکھی وہ بھی ساری انہوں نے مانی تھی, حالانکہ اس وقت وہ ایسے لگ رہا تھا کہ انہوں نے دب کے مانی ہے نا. اس وقت ایسا لگ رہا تھا کہ مسلمان تو نیچے ہی لگ گئے ہیں, ہے نا, کافروں کی واہ ہو گئی ہے نا. لیکن اس کے کتنے دور رس نتائج ہوتے ہیں. اور آخری بات میں کہہ رہی ہوں, اس کے بعد باجی کی طرف چلتے ہیں. یہ بات ہمیں یاد رکھنی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے نا. دیکھیں میں روز بے کر رہی ہوں, میں اولو الامر کی بات مان رہی ہوں, میں اطاعت گزاری کر رہی ہوں, اور دوسرے لوگ میری قدر نہیں کر رہے. زیادہ شکوہ تو ہمیں یہی ہوتا ہے زندگی میں کہ میں تو سارا کر رہی ہوں باقی نہیں کر رہے, ہم تو ریڈ لائٹوں پہ رکتے ہیں, آمبر پہ بھی رکتے ہیں, باقی لوگ نہیں رکتے. تو اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے. آپ کو کس سے اجر چاہیے؟ لوگوں سے چاہیے, پھر تو آپ کا دکھ بنتا ہے نا. پھر میرا تو دکھ بنتا ہے, پھر میں روتی رہوں چاہے ساری زندگی بیٹھ کے کہ میں تو بڑی اچھی ہوں باقی لوگ نہیں اچھے. لیکن ہم نے کیا دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے نا. اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ بہترین قدر کرنے والا ہے نا. تو ہم نے اطاعت گزاری کرنی ہے. اس کے دو فائدے ہوں گے, دنیاوی فائدہ جیسے باجی نے ابھی بتایا ہے کہ ہماری زندگی آسان ہو جاتی ہے نا, کمفرٹیبل ہو جاتی ہے, رولز کے مطابق چلیں, کوئی ڈر نہیں ہوتا پکڑے جائیں گے کیا ہوگا. دوسرا ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ سنت پہ عمل کرنے کا فائدہ ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہوں گے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے راضی ہوں گے. بالکل, آپ نے بڑی اچھی سنت, یہ سب سنت کی باتیں کی نا, یہ ہماری زندگی کا حصہ ہے. اگر ہم ان پر عمل نہیں کرتے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم ایک سنت پر عمل نہیں کر رہے. ایک ہوتی ہے کہ عام بات, ایک ہے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے, آپ کا طریقہ کار ہے. تو آپ نے بڑی اچھی بات یہاں پر بتائی کہ گھر میں ایک جوائنٹ فیملی سسٹم میں کوئی نہ کوئی بڑا ہوتا ہے. تو ان باتوں سے میں اکثر یہ سوچتی ہوں, بلکہ ایک دن ایک دوسرے پروگرام میں ہم یہی بات کر رہے تھے کہ ہماری تربیت میں یہ چیز تھی کہ بڑوں کی بات کو سنتے ہیں, اور چھوٹی چھوٹی بات میں کہا جاتا تھا, چھوٹی چھوٹی بات میں, یعنی دادا ہیں تو دادا کی بات کو سننا ہے, دادی ہیں تو دادی کی بات کو سننا ہے, پھپھو ہیں تو پھپھو کی بات کو سننا ہے. یعنی ہر قدم پہ یہ بتایا جاتا تھا کہ یہ بڑے ہیں اور ان کی بات کو سننا ہے. اچھا, پھر اسی طرح آپ کو پتہ ہے ہمارے ہاں جب لڑکیاں 16-17 سال کی ہوتی ہیں تو فوراً ان کو کہنا شروع کر دیا جاتا ہے تم نے اگلے گھر جانا ہے. تو جب تک ان کے مائنڈ پریپیئر کر دیے جاتے ہیں کہ تم نے اگلے گھر جانا ہے, تو ساس کی بات کو سننا ہے, جو تم اب کر رہی ہو نا اس طرح سے نہیں وہاں چلنا, تمہیں سننی پڑنی ہے. اور پھر خاص طور پر نیرر دا ڈیز جب باتیں طے ہو جاتی ہیں شادیوں کی, تو اس بات کو کتنا ایمفسائز کیا جاتا ہے, خاص طور پر اب کھانا پکانا سیکھو, اب ایسے, یعنی کہ لڑکی کو مینٹلی پریپیئر کر دیا جاتا ہے کہ اگلے گھر میں جا کے تمہاری کیا کیا ذمہ داری ہے. اس وقت شاید پیرنٹس کو بالکل اس طرح سے بتانا نہیں وہ بتایا کرتے تھے کہ یہ سنت ہے, لیکن یہ بتاتے تھے کہ ایک اچھی زندگی گزارنے کے لیے تمہیں کیا کیا کرنا پڑے گا. تو میں شفقت یہ آج کل سوچتی ہوں, جیسے میں المیزان میں 12, 13, 14 سال کی بچیوں کو پڑھاتی ہوں, تو جب ان سے بات کر کے ایسے معلوم ہوتا ہے کہ ان کو دیکھ کے, ایک دن ایسے پوائنٹ ڈسکشن میں تھا تو میں ان کو دیکھ رہی تھی کہ یہ بچیاں کل کی بہویں ہیں. اگر آج ان کے خیالات ایسے ہیں
کہ کسی بات کو ایکسیپٹ نہیں کرنا، یعنی یہ تک ایکسیپٹ نہیں کرنا کہ گھر میں اگر بھائی ہے تو بھائی بڑا ہے تو بھائی کو ذمہ داری دی جاتی ہے کہ تم باہر کا کام کر کے آؤ، تو میں بھی جاتی ہوں، آئی کین گو ایز ویل، آئی کین ڈو ایز ویل. تو ان کو سمجھانے کے لیے جب یہ بتایا جاتا ہے کہ دیکھو رات کو اگر رات کے 10 بجے ہیں، گھر میں دودھ نہیں ہے تو کون جائے گا؟ تو تمہارا جو باپ ہے وہ یہ کہے گا بیٹے سے کہ بیٹا گو گیٹ ملک. تو نو آئی کین ڈو ایز ویل. یعنی ہمیں تو ایکویلٹی نے مار لی ہے جی. تو اس طرح کی سوچ رکھتے ہوئے، اور مجھے یقین کریں کوئی 3-4 ہفتے لگے ان کو یہ بتانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو جیسے جسمانی طور پر طاقتور بنایا ہے، اللہ نے ان کا ایک درجہ زیادہ رکھا ہے، تو ہم اپنی مرضی سے نہیں مان رہے. تو اگر ہم نہیں مان رہے تو اللہ کے حکم کی نافرمانی کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عورت کو گھر کی ملکہ بنایا. تو انجوائے دیٹ بینگ ملکہ ان یور ہاؤس. یہ آپ نے بڑی اچھی بات کہی کہ ہم لوگ اب تک یہ سمجھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اب تو مغفرت فرمائے کہ ہمارے بزرگ چلے گئے، اور ہم ہر بات میں یہ سمجھتے تھے کہ دے ہیو رائٹ ٹو سی. ہاں جی، ہماری جی بالکل ہماری اپ برنگنگ ایسی ہی تھی جس میں ہمیں بتایا گیا تھا کہ بڑوں نے کہنا ہے، آپ نے سننا ہے اور آپ نے برداشت کرنی ہے، اور اپنی اگر کوئی بات آپ نے آگے رکھنی ہے تو بعد میں آرام سے بیٹھ کے کسی ٹائم انہیں بتا سکتے ہیں آپ کہ دیکھیں یہ اس طرح نہیں تھا، اس طرح تھا. آپ بتائیں، یہ نہیں کہ وہ غلط آپ کو کہتے جائیں اور آپ پھر ادھر ادھر 10 جگہ فون کر کے شکایتیں لگائیں. بعد میں گھر ہی بیٹھ کے بات کیجیے. بے شک یہ بالکل آپ کی بات صحیح ہے، اور اس بات پہ میں بہت سوچتی ہوں. اب میں کہتی ہوں ہر انسان، دیکھیں جیسے ہماری اپنی بھی بیٹیاں رہی ہیں نا، تو کیا میں گھر میں اپنی بچی جس طرح سے، اگر وہ ماں کی بات بھی نہیں مانتی، اگر وہ اپنے آپ کو ہر بات میں کہتی ہے بس آئی نو واٹ ٹو ڈو، مجھے سب سے بہتر پتہ ہے مجھے کیا کرنا ہے. اب اگر ہم اپنی بیٹی کی اس بات کو سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے وہ کرنے دو اس کو، لیکن کیا کل واقعی ہم بہو کی اس بات کو ایسے مانیں گے؟ نہیں مانیں گے نا. تو ہماری تربیت میں پلی ہوئی بیٹی جب کل کسی کی بہو بنے گی، اگر گھر میں یہ مسئلہ ہے تو آپ ڈیپ ڈاؤن آپ سوچیں. جی میں سوچ رہی ہوں. ہاں جی. تو اس لیے ہمیں آپ کس طرح کی بہو دے رہی ہیں نا، دے رہی ہیں اپنی جان چھڑا کے. جی. اور پھر اسی طرح یہی مسئلہ وائس ورسا ہے نا. ہاں جی. کہ اسی طرح ہمیں بھی یہی واسطہ پڑتا ہے ہمیں. ہاں بالکل. اور پھر جیسے آپ نے بتایا کہ یہ سننا ہے، کہ سنت ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ایک دوسرے کے ساتھ سنو، اور یہ چیزیں اگر سنت کے مطابق کی جائیں تو ہمارے لیے دوہرا اجر ہے. جی انشاءاللہ تعالیٰ دوہرا اجر. بالکل سنت پہ عمل کرنے کا اجر بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کے کام کی پابندی بھی ہے، کیونکہ آپ اجر کی ساری توقع جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے رکھ رہے ہیں. بے شک بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح. تو ایک اچھی زندگی بھی، پیسفل لائف بھی ہے، کہ جیسے میں سمجھ لوں کہ ٹھیک ہے شفقت کہہ رہی ہے نا، کیونکہ ان کا حق ہے. اگر ہم کسی کو اس کا حق دے دیں تو کیا اس میں کوئی، یا بڑے ہیں برداشت کر لیجیے، بڑے سمجھ کے برداشت کر لیجیے، تو غلط تو نہیں ہے نا. غلط نہیں ہے، کیونکہ بعد میں بیٹھ کے آرام سے بات کی جا سکتی ہے. اور ایک وقت آئے گا جیسے اب ہم سوچتے ہیں نا، تو اب دیکھیں کہ الحمدللہ کہ ہم نے اپنی زندگی میں ایسی گستاخیاں سمجھیں کہ بڑوں کے سامنے بات کرنا، جواب دینا پلٹ کے، ان کو ناراض کرنا، ان کی عزت نہ کرنا، ان کی بات باہر لوگوں میں کرنا، تو یہ سب چیزیں کیا ہیں کہ گھر کی باتوں کو، یعنی گھر کے ماحول کو خراب کرنا. تو آج حقیقتاً ہم بھی پسند نہیں کرتے. جی ہم بھی پسند نہیں کرتے، تو ظاہر ہے دوسرے بھی یہ بات پسند نہیں کرتے. تو اگر تربیت بہت امپورٹنٹ ہے، اور اگر آپ یہ سوچ کے کریں گے کہ یہ سنت ہے تو آپ کو ثواب بھی ہوگا، اجر زیادہ ملے گا. دوسرا ایکویلٹی پہ ہماری ایک استاد اگزامپل دیا کرتی ہیں، تو مجھے ابھی یاد آ گئی جس طرح ہم بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ دیکھیں یہ ٹیبل ہے، یہ چیئر ہے، چیئر تھوڑی سی نیچے ہے ٹیبل سے، ہے نا، دونوں اپنی جگہ امپورٹنٹ ہیں، ہے نا. تو یہ بات آپ بہت اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ ٹیبل اپنی جگہ بہت امپورٹنٹ ہے، چیئر اپنی جگہ، لیکن چیئر تھوڑی سی نیچے ہی ہے ٹیبل سے. اگر امیجن کہ دونوں ایکول ہوتے، چیئر کہتی میں نے بھی ٹیبل کے برابر ہی جانا ہے، تو بیٹھا ہوا انسان کیسے لگتا ہے نا. تو ہر چیز اپنی جگہ پہ ہی اچھی لگتی ہے. اللہ تعالیٰ نے عورت کو گھر کی ملکہ بنایا ہے، تو اگر آدمی زیادہ ذمہ داری لے رہا ہے تو اسے لینے دیجیے. اگر وہ
इक्वल भी जिम्मेदारी ले रहे हैं ना, लेकिन स्टिल एक दूसरे की इज्जत करना बहुत जरूरी है। स्टिल एक क्लैश ना हो, जी बिल्कुल, झगड़ा ना वो डिक्टेटरशिप दिखाए। हाँ जी, क्योंकि सबसे बेहतरीन आदमी, सबसे बेहतरीन शौहर की मिसाल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाई, वो जो घर वालों के लिए अच्छा है। और फिर औरत की फरमाई कि वो औरत जो अपने शौहर की ताबेदार हो, फिर आजकल जैसे रोजे हैं और वो रोजे रखने वाली हो, वो फिर जन्नत के जिस दरवाजे से चाहे दाखिल हो जाए इंशाल्लाह ताला। तो दोनों रोजे रखी, अपने फर्ज पूरे करने हैं, जैसे बाजी भी उतारी ना, नमाज पढ़नी है, रोजा रखना है, शोहर की इताअत करनी है, ऑब्वियसली अल्लाह के काम के मुताबिक इताअत करनी है, जन्नत के जिस दरवाजे से चाहे इंशाल्लाह ताला। बहुत अच्छी खबर है। हाँ, तो दोनों की इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऐसा नहीं है कि बस वो कहता जाए और हम सुने और हम लेकिन दोनों को एक दूसरे की इज्जत करनी चाहिए। दोनों को एक दूसरे की इज्जत और अल्फाज में भी इज्जत करनी चाहिए, वो भी जी करे और बीवी का भी रिस्पेक्टबल मैनर होना चाहिए है कि वो आदाब कोई नहीं को कहेंगे ना, एटिक्वेट्स और मैनर्स घरों में होने चाहिए ना, कि बड़ों से बात कैसे करते हैं, बदतमीजी से नहीं और कैसे, है ना। तो अगला जो हम देखेंगे वो है कि बाज मामलात में, अभी तो हम बात कर रहे थे ना कि लीडरशिप को मानना है, अब हम बात करें कि गैर मुसालिहाना अंदाज होना चाहिए, किस बात में, हक बात में। ये भी हमने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखा है कि जहाँ हक की बात आएगी, अल्लाह के और उसके रसूल के काम की बात आएगी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वहां हमने फिर झुकना नहीं है ना। वहां नहीं हमने कहना कि कोई बात नहीं, आप कह रहे हैं तो मैं भंगड़ा शो में भी चली जाती हूँ, मैं गाने भी गा आती हूँ, मिक्स्ड गैदरिंग्स में भी ये वो भी कर लेती हूँ, बगैर पर्दे के भी चली जाती हूँ। वहां नहीं हमने फिर बात माननी है, वहां पे अल्लाह और उसके रसूल की बात पहले आएगी। हमारे पास सूरत हूद की एग्जाम्पल है, और उनकी तरफ ना झुको जिन्होंने जुल्म किया, वरना तुमको आग पकड़ लेगी और अल्लाह के सिवा तुम्हारा कोई मददगार नहीं होगा। ठीक है ना। तो ये आयत नंबर है 113, अगर आपने चेक करनी हुई, सूरत हूद की है, क्योंकि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा किराम ने पूछा था ना कि आपके बाल थोड़े थोड़े सफेद नजर आने शुरू हो गए, 3-4, और आप फिक्रमंद नजर आना शुरू हो गए, तो उन्होंने कहा था मुझे सूरत हूद और इसकी बहनों ने बूढ़ा कर दिया है, कि इतनी इसमें जबरदस्त बातें हैं कि हक का वाज़ेह किस्म का ऐलान हो गया था। ठीक है, अल्लाह ने दूसरों की यानी गैर हक की तरफ झुकाव से हमें स्ट्रिक्टली रोक दिया। हक को मानना है, हक को सुनना है और उसी की पैरवी करनी है, क्योंकि अल्लाह सुब्हाना तआला ने हमें उम्मतन वसतन बनाया है, जिसका मतलब है लीडर्स ऑफ द नेशंस। बिल्कुल, ये टाइटल मिला है हमें, जॉब मिली है, इनाम भी तो फिर ही मिलने हैं ना, जब हमने वादे पूरे करने हैं, अपनी जॉब, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और अपने टास्क पूरे करने हैं। तो उसमें क्या है कि हमारा अंदाज माजरत ख्वाहाना ना हो, अल्लाह का हुक्म जो है वो पहुंचा देने के। ये देखें, लड़ाई नहीं करनी प्लीज, टोन अच्छी रखनी है, लेकिन अल्लाह का हुक्म पहुंचा देने की। देखें, अल्लाह को ये नहीं पसंद, कहीं कोई गैर शरई काम हो रहा है, जैसे आमतौर पे शादियों पे और जहाँ कोई फौत हो जाए, बाज़ औक़ात इस तरह की कुछ बातें हो जाती हैं, तो उधर नहीं टोकना शुरू कर देना, है ना। आराम से बात कीजिए, देखें बाद में हम आराम से समझा देंगे, अगली दफा वो नहीं करेंगे, है ना। ठीक है, या पहले से होना चाहिए ये बात। अच्छा, माजरत खाना अंदाज ना हो, आप उनसे सिर्फ इस तरह करें। मुझे एक्सपीरियंस हुआ है थोड़ी दफा ये बात करने का, और आपको तो बहुत दफा एक्सपीरियंस हुआ होगा कि उन्हें कहें, देखिए सिस्टर, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, आप मेरी दीनी बहन हैं, रिश्तेदार भी होंगी आपकी या सहेली भी होंगी, ज़ाहिर जिसको आपने मशवरा देने जाना है, तो उन्हें कहें, देखिए आप मेरी दोस्त हैं, मैं आपसे इतना प्यार करती हूँ, देखें हम चाहते हैं कि अगर मैं कुछ गलत करूँ तो प्लीज़ आप मुझे याद करवाइएगा। मैंने अपनी सहेलियों को कुछ को कहा हुआ है कि अगर वो मुझे देखें रास्ते से हटा हुआ तो मुझे टोकें प्लीज़, और ऑब्वियसली वो भी मुझे यही कहती हैं। तो फिर एक दूसरे को हमने हाथ पकड़ के जन्नत तक लेके जाना है ना। तो फिर उन्हें बताएं कि देखें हम दोनों जन्नतुल फिरदौस में जाना चाहते हैं, मैं कुछ गलत कहूँ तो प्लीज मुझे में कोई खामी नजर आ रही तो बताएं, मुझे आपकी ये बात फील हो रही है कि अल्लाह कहीं आपसे नाराज ना हो जाए, है ना। कि वला तरकनू, है ना, अल्लाह की बात कह के बात करनी है। फिर आगे है कि उसके हक को पहुंचाना है, बुरा तो लगेगा, है ना,
کیا خیال ہے؟ اور کڑوا بھی لگے گا؟ میں سمجھتی ہوں کہ حکمت کا تقاضا یہ ہوتا ہے بعض اوقات، یعنی میرا یہ اپنا ایکسپیرینس ہے، آپ نے بہت اچھی بات کی کہ بتانا اسی وقت چاہیے، بعض اوقات ہوتے وہ ماحول اس وقت نہیں ہوتا، تو انسان اکیلے کو ایک انسان کو بتائے انسٹیڈ آف کہ ہمارا طریقہ کار کیا ہے، کیونکہ ہمیں یہ پتہ نہیں ہے اب یہ کہ بات کو پہنچانا کیسے ہے، بات کو پہنچانا، یہ حکمت جو ہے نا یہ ہم نے سیکھنی ہے، سیکھنی، یہ علم سے بھی آئے گی، استادوں سے بھی آئے گی، بار بار اچھے لوگوں کی صحبت سے بھی آئے گی نا، تینوں طرح سے آ جائے گی۔ بالکل۔ اب اس میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی آپ کو دعا کے لیے بلاتا ہے اور جو وہ کام کر رہے ہوتے ہیں نا اس کو ہم علل اعلان وہاں بتانا شروع ہو جاتے ہیں، جس سے بہت بدمزگی پیدا ہو جاتی ہے۔ اب دین سے لوگ دور کیسے ہوتے ہیں؟ کیونکہ دیکھیں یہ چیزیں کیسے سیکھنے سے آتی ہیں نا، کلاسز میں جاتے ہیں، ایک اچھا ماحول ہوتا ہے، سب بیٹھ کے سیکھتے ہیں، کہ لفظوں سے لوگ نہیں سیکھتے کیونکہ وہ اس ایکسپیرینس سے گزرے نہیں ہوتے۔ تو میں سمجھتی ہوں ماحول بنا کے کسی کو بات بتانا یہ جلدی سمجھ میں آنے والی بات ہوتی ہے۔ تو انسان جیسے آپ نے کہا حق بات کہنے میں، سچ بات کہنے میں بالکل آر نہیں ہے، لیکن سچ بات کو بھی اگر حکمت سے کہا جائے گا تو اس سے فائدہ ہوگا، حکمت کے ساتھ۔ بالکل، بعض بات ایسے ہوتا ہے نا باجی کہ مقبولیت جس طرف اکثریت ہوتی ہے نا ہم اس طرف چل پڑتے ہیں۔ بالکل، تو کوانٹٹی چاہیے نہیں چاہیے ہوتی، کوالٹی چاہیے ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو وہ لوگ پسند ہیں جو اس کے دین کی طرف آتے ہیں۔ اللہ کو کیا لگے اس بات سے کہ 6 بلین لوگ کیا کر رہے ہیں، بالکل صحیح، بالکل۔ تو یہ نہیں دیکھنا کہ زیادہ تر لوگ یہی کرتے ہیں۔ کئی دفعہ میری بات ہوتی ہے کچھ بہنوں سے، پھر وہ کہتی ہیں لوگ سارے کر رہے ہیں ہم بھی کر لیں، تو پھر کیا، ساروں نے اپنا جواب دینا ہے۔ آپ تو میری بہن ہیں، آپ نے اور میں نے اکٹھے جواب دینا ہے، پھر ہے نا، اکٹھے سے مراد یہ کہ ہم نے تو اپنے جواب دینے ہیں نا۔ دوسروں اللہ نے یہ تو نہیں پوچھنا کہ فلاں نے ایسے کیوں کیا تھا، فلاں نے، اللہ سبحانہ ہر انسان اپنا خود ذمہ دار ہے نا۔ تو اپنی بات، مقبولیت کی طرف نہیں جھکنا ہے، کامیابی کا معیار صرف اللہ کی رضا ہے، ٹھیک ہے نا، اور حق کے راستے سے ہٹ کے خواہشات پہ نہیں چلنا، کیونکہ ہمارا پہلے کیا ہوتا تھا، لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے، ہے نا، آج بھی شاید کسی نہ کسی ملک میں ہو ہی رہی ہے، لیکن آج کل جو سب سے زیادہ ابھی باجی بات کری تھی نا کہ ینگر جنریشن کس طرح کی ہے، تو یہ بات دیکھ کے مجھے یہی بات یاد آتی رہتی ہے کہ آج کل ہم سب سے زیادہ اپنے نفس کی عبادت کرتے ہیں، اپنے آپ کو، خواہشات اپنی، کہ میرا دل یہ کر رہا ہے، میں نے یہ کرنا ہے، ہم یہ کریں گے، ہم یہ کر سکتے ہیں۔ اس بات نے تو ہمیں بس تھوڑا سا ٹریک سے ہٹا دیا ہے۔ جیسے بہت اچھی بات آپ نے کی کہ آج کی جنریشن کی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ چونکہ آٹومیٹیکلی انہوں نے سیکھ لی ہیں، ہم نے ان کو سکھائی۔ نمبر 1 یہ کہ جیسے آپ نے کہا حق بات کرنی چاہیے، لیکن وہ کہتے ہیں نان آف مائی بزنس۔ بڑی سے بڑی بات، بڑی سے بڑی ایک فرینڈز ایک دوسرے کی غلطیوں کو کیوں ڈھانپتے رہتی ہیں کہ وہ کہیں گے، اگر ان سے پوچھیں ایسی بات ہے تو وہ کہیں گے نان آف مائی بزنس، میں نے اپنی زبان نہیں کھولنی جو بھی ہو۔ تو جیسے کون غلطی پر ٹوکے گا، کہ وہ کہتے ہیں یہ ہمارا حق ہی نہیں ہے کہ ہم کسی کی بات میں حصہ لیں۔ صحیح کہہ رہی ہیں، دوست ٹوکتے نہیں ہیں آج کل، رشتہ دار ویسے اپنے ڈر سے چپ ہیں کیونکہ ورنہ لڑائی ہو جانی ہے، اور ماں باپ بیچارے ویسے ہی ڈر رہے ہیں کہ بچے، ہے نا۔ تو یہ میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ آج جس مسئلے کو ہم فیس کر رہے ہیں اور جس کو ہم کسی طرح سے حل نہیں کر پا رہے، اس مسئلے کی شروعات کہاں سے ہوئی؟ ہماری گود سے نا، ہماری گود سے۔ وقت کم دیا بچوں کو، ان کو وہ چیز نہیں سکھائی جو ہمارا کلچر کہتا ہے۔ اسلام تو ایک چیز اپنی جگہ قائم ہے، لیکن ہمارا کلچر کتنا خوبصورت ہے۔ ہمیں یہ کہا جاتا تھا دادا جی آنے والے ہوں گے تو ایسے بیٹھنا ہے، لڑکی کو اسپیشلی بتایا جاتا تھا کہ اس کو کھڑے کیسے ہونا ہے، اس کو بیٹھنا کیسے ہے۔ ادب جیسے کہتے ہیں نا، ماڈسٹی ہونی چاہیے عورت میں، لڑکی میں، حیا تو زیور ہے نا عورت کا، لڑکوں میں بھی ہونی چاہیے، ایسی بات نہیں ہے، لیکن عورت کے لیے ایک ماڈسٹ ہونا اس کی شان کے بالکل عین مطابق ہے۔
اس کی شخصیت کے عین مطابق ہے. دیکھیں کبھی کبھی لڑکے رف لینگویج بولتے ہیں نا تو برا تو وہ بھی لگتا ہے, لیکن اگر عورت کبھی رف لینگویج بولے تو کیسا عجیب لگتا ہے. جی مجھے تو ابھی تک مجھے اتنا عرصہ ہو گیا اس کنٹری میں رہتے ہوئے, میں جب بھی جیسے میں نے پہلے بتایا اسکول ہائی اسکول میں ٹیچر ہوں, تو جب لڑکیاں سگریٹ پی رہی ہوتی ہیں تو مجھے بڑا دکھ ہو رہا ہوتا ہے. لڑکوں کا بھی دکھ ہو رہا ہوتا ہے, لیکن لڑکیوں کو دیکھتی ہوں یا پھر اسپیشلی جیسے آپ کہہ رہی ہیں نا لینگویج خاص طور پہ بری لینگویج لڑکے تو بولتے ہی ہیں, لڑکیاں بھی جب بولیں تو پھر بھی زیادہ دکھ ہوتا ہے. میں بالکل ایگری کر رہی ہوں آپ کی بات سے. یہ ساری چیزیں کہاں سے ریسنٹلی پچھلے 3-4 مہینے سے میں بہت ایکسپیرینس یہ کر رہی ہوں تو لڑکیوں کے لیے, اس لیے کہ دیکھیں جو مرد ہوتے ہیں نا تو گھروں میں جب جھگڑے ہوتے ہیں یا اختلافات ہوتے ہیں ان سے کم ہوتے ہیں, یعنی ساس اور بہو کا زیادہ ہوتا ہے دن کے مطلب ماں اور بیٹے کا ہو یا کچھ نا, تو وہ کہاں سے وہ شروع ہوتے ہیں کیونکہ لڑکی ماں کی تربیت سے گزرتی ہے نا. اب جیسے میں نے پہلے کہا کہ اگر وہ ماں کی رسپیکٹ کرے گی نا تو وہ ساس کی بھی رسپیکٹ کرے گی. اگر وہ ماں کو جواب منہ در منہ جواب دے رہی ہے, آئی کانٹ بودر مام, آئی کانٹ ڈو دس مام, تو اب دیکھیں کہ وہ کل بہو ہوگی تو پھر وہ کیسے اس گھر کی ماحول کیسا ہو جائے گا. بالکل صحیح. اگر وہ اپنے بھائی کو منہ در منہ جواب دے رہی ہے تو اپنے شوہر کو بھی منہ در منہ جواب دے گی. ہم ہرگز یہ نہیں کہہ رہے کہ لڑکے کا یا شوہر کا حق نہیں ہے, اس کا بھی ہے, لیکن بات یہاں یہ ہو رہی ہے کہ جب اس کی تربیت میں دونوں کی یہ کمی ہوگی تو آج ہمارے معاشرے میں دیکھیں کہ سنگل پیرنٹس جی بہت بڑا مسئلہ ہے. اچھا پھر وہی لڑکے جو خود یعنی کہ ظاہر ہے ان کی طرف سے بھی تو فالٹ ہوتی ہے نا, لیکن وہ کسی سنگل کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. اچھا باجی یہ بھی مسئلہ ہے نا کہ ایکویلٹی سے مراد یہ ہرگز نہیں ہے کہ دونوں برابر. جی ایکویلٹی سے مراد ہے کہ آدمی کا اپنا دائرہ کار ہے, جی وہ اس کا باس ہے, عورت کا اپنا دائرہ کار ہے, وہ اس کی باس ہے نا. آپس میں نہیں ایک دوسرے سے مقابلہ کرنا کہ میری کس بات میں زیادہ چلتی ہے اور آپ کی کس بات میں زیادہ چلتی ہے نا. اور یہ تربیت میں ہرگز اس بات پہ نہیں جاتی کہ اگر ہم یہ کہیں کہ بہو کا قصور ہے, میں کہتی ہوں ہر ماں کا قصور ہے. بہو کا قصور نہیں ہے, ہر ماں کا قصور. ماں کا قصور اس لیے ہے کہ وہ اپنی بیٹی کی بھی اچھی تربیت کرے اور بیٹے کی بھی اچھی تربیت کرے. اب عام مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ لڑکے ہم نے اتنے اسپوائلڈ کیے ہوئے ہیں گھروں میں کہ ان کو تو بن اٹھا کے نہیں رکھنا آتا ہے نا, کہ ان سے کہہ رہے ہیں کہ گرین اور بلو بین باہر رکھو ہے نا. تو مطلب یہ بھی تو سائنس سکھانی ہے نا لڑکوں کو, گھر کی صفائی میں تھوڑی ہیلپ کروائیں, شاپنگ میں ہیلپ جس کام میں بھی, کوکنگ میں کرائیں ہیلپ, برتن رکھنے میں کرائیں, کہیں تو ہیلپ کرائیں نا. اب مطلب ان کو نواب تو نہیں ہے کہ وہ بیٹھے رہے اور لڑکی سے ہر کام میں ہیلپ کروائے. تربیت آپ نے بالکل صحیح بات کی ہے, جو روٹ کاز ہے وہ ماں باپ کی طرف سے ہے کہ بچوں کی صحیح تربیت کریں, اور خاص طور پہ باجی بھی کہہ رہی ہیں کہ مائیں تربیت کریں. تو میں بس تھوڑا سا ایڈ کروں پلیز, اگر آپ برا نہیں منائیں. بالکل بھی ڈیڈ بھی کریں, یہ نہیں نا کہ میں جاب پہ چلا گیا ہوں, ساری ماں کی ذمہ داری ہے. نہیں وہ ماں کی میں نے اس لیے ماں کی زیادہ ہے کیونکہ وہ زیادہ ٹائم سپینڈ کرتی ہے نا بچوں کے ساتھ, لیکن اب میں 50% تو ہماری عورتیں کام ہی کر رہی ہیں, 50 سے بھی شاید زیادہ ہوں گی. میں سمجھتی ہوں 80-90% کیونکہ میجورٹی آف وومن جو ہیں وہ اب گھروں سے باہر ہیں, جابس کرتی ہیں, تو ہسبینڈ بھی رسپانسبلٹی لیں. جی اچھا, اس میں دیکھیں میں کہتی ہوں آج ہر جو ری بیٹ ہے جب وہ شادی کر لیتی ہے تو اس میں سے مے بی 2% وہ ری بیٹس کام کرتی ہیں. ان کے لیے تو یہ لگژری لائف ہے. اور کبھی کبھی میں دیکھتی ہوں نا, میں کہتی ہوں دیکھیں ہم نے اپنی جگہ چھوڑ کے تو ہم نے سوچا کہ ایک اور ذمہ داری اٹھانا آسانی کا کام ہے, لیکن وہ کتنا مشکل ہے ہر ایک کے لیے. جی اگر آپ ان سے ریورٹ سے بات کریں نا تو وہ کہتے ہیں ہم تو اپنی زندگی انجوائے کر رہے ہیں, بچوں کو چھوڑ کے آ جاتے ہیں, بچوں کو تو شوہر جو ہے وہ جو کچھ کماتے ہیں ٹھیک ہے, ہم اپنی زندگی انجوائے کرتے ہیں, گزارا کر لیتے ہیں. لیکن ہم نے جب دوسرے کی ذمہ داری, اگر آپ کے پاس ایک بیگ ہے اور میں نے سوچا چلو دوسرا آپ کا وہ بھی میں اٹھا لیتی ہوں, ڈبل ہو گیا نا. اب عورت کے لیے تو وہ جاب ڈبل ہو گئی.
बहुत जिम्मेदारी है, क्योंकि अब हमने क्या किया कि अपनी जॉब शुरू करके अपने बच्चे दूसरों के हवाले कर दिए। सबसे बड़ी बात जो है जिससे खराबी हुई वो यहाँ से खराबी हुई, क्योंकि एक फ्रेश मदर जो है, एक फ्रेश बीवी हर काम को खुश उसलूबी से कर सकती है। हमने अपनी ज़रूरियात को बढ़ा दिया जी, और उसको बढ़ाने के बाद देखें जो सुहाबियात थी उनकी ज़िंदगी देखें, लेकिन उनके बाद की जो अगर हम अपनी जनरेशन में, अपनी ओल्डर जनरेशन को देखें, क्या हमने अपनी ज़िंदगियों में कुछ खोया? पाया ही पाया। घर आते थे, खाना तैयार होता था, आराम करते थे, कोई इस तरह की जिम्मेदारी नहीं थी हमें क्या करना है। लेकिन जब से हमने दूसरी जिम्मेदारियां एज अ वर्किंग वुमन बनना ज़्यादा प्रोफेशनल समझा, तो उसमें हम अपने आप को कितना हमने जगल कर लिया। तो हाँ जी, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है। असल बात अब ये है कि हम दीन का इल्म हासिल करें। जी बिल्कुल सही। फिर हमें पता चले कि सहाबियात या सबसे इम्पोर्टेंट बात जो हमारे लिए रोल मॉडल है हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। जी, क्योंकि अगली सुन्नत पे मैं जा रही थी क्योंकि टाइम भी हमारे पास थोड़ा रह रहा है। सही। तो तीसरी थी कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे रब ने मुझे 9 बातों का हुक्म दिया। तो कौन सी है 9 बातें? तो आप हम ऐसा करते हैं, पेन पेपर लेके बैठ जाएं, देखें कि हमारे पास किन बातों पे हम अमल कर रहे हैं और किन पे हम अमल नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ताकि हम देखें कि हम एक था पहली बात, ताकि हम ये देख सकें कि हम सुन्नतों पे कितना अमल करने वाले हैं। तो सबसे पहली बात, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेल्फ कंट्रोल बहुत अच्छा था उनका, है ना, एकदम बहुत। अल्लाह का हुक्म टूटते देखते तो फिर नाराज होते थे, उनके चेहरे से शो हो जाता था। कभी कोई उन्होंने शाउट नहीं किया और उस तरह की लैंग्वेज यूज नहीं की। कभी पूरी जिंदगी देख लें उनकी, है ना। फिर आप ये देखें कि सिर्फ उनके चेहरा मुबारक जो है वो रेड हो जाता था जब अल्लाह का हुक्म टूटते देखते थे। उसके अलावा उन्हें कभी कोई गुस्सा नहीं किया, ना बच्चों पे, ना बीवियों पे, ना गुलामों पे, ना अपने साथियों पे, है ना। तो हमारा सेल्फ कंट्रोल कैसा है? हमारी लाइफ बैलेंस्ड है? देखें, हम अपना जायजा लें। अच्छा, इत्तेदाल वाली जिंदगी होनी चाहिए, है ना। अब ये नहीं कि एक दिन तो बहुत ज्यादा एक तरफ हो गए, 7 नमाजें पढ़ने लग गए और 2 महीने ठहर के फिर 5 पूरी जो फर्ज हैं वो भी नहीं पढ़ रहे जी, है ना। तो इत्तेदाल वाली वो बैलेंस्ड लाइफ गुजारने की कोशिश करनी है जो हम रोज कर सकें। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये पसंद था ना कि इबादत जितनी भी फर्ज नमाजें आपने जरूर पढ़नी है, इसके अलावा जितनी कर सकते हैं ना तो कंटिन्यूअसली करें। यानी जो है हमारे पास बस उसी हमें जरूरत नहीं कुछ एक्स्ट्रा करने की। कितनी अच्छी बात है, उसको एंजॉय करें हम। हाँ। जो है हमारे पास ना, सिर्फ ये नहीं कि इबादत में तो बैलेंस है ही। यानी कि अगर इंसान सोचे, हम समझते हैं इबादत ये है कि हम जब तक 100 दफा कोई चीज ना कर लें, 200 दफा कोई चीज ना करें तभी अल्लाह ताला खुश होंगे। नहीं, हम अल्लाह को राजी करना चाहते हैं तो अल्लाह तो हमारे इखलास को, थोड़े से इखलास को देख के राजी है। तो एतदाल की जिंदगी में हर चीज का एतदाल है। आजकल रात को खाना भी थोड़ा सा कम ही खाना चाहिए, एतदाल से खाना चाहिए। तो ये चीजें होती हैं कि एतदाल की जिंदगी हर हाल में। हाँ जी, हर हाल में, क्योंकि उससे ये होगा कि ना तो हमने दूसरों से इम्प्रेस होने हैं और ना दूसरों को कॉपी करने की कोशिश करनी है। हमारे लिए रोल मॉडल हैं हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके घर वालों और सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अजमईन और सहाबियात की जिंदगी, उन्हीं को देखें, उनकी जिंदगी कैसी थी, किताबें पढ़ें उनके बारे में, है ना, इल्म हासिल करें। अच्छा, अब ये 9 बातें ये हम देख लेते हैं, अपना जायजा ले लेते हैं कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खुले और छुपे हर हाल में अल्लाह से डरता रहूं। तो हम अपना जायजा लेते हैं, कौन कौन डरता है हम में से अल्लाह से? इंशाअल्लाह एक वक्त था कि जब अभी हमारा ज़माना जाहिलियत चल रहा था तो किसी हिजाब वाले को देखते तो वो गले का दुपट्टा सर पे आ जाता, या ये कि और बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, ज़ुबान दराजी कि आपस में तो हम एक दूसरे बहुत मुहज़्ज़ब अंदाज से बात करें लेकिन बाद में बच्चों पे चीख चलाना शुरू कर दें और गलत जुबानी। खुले और छुपे, ज़ाहरी और हिडन, सारे के सारे जितने भी ऑब्वियस तरीकों से भी और हिडन तरीकों से भी ये बात याद रखनी है
کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں. بے شک, ٹھیک ہے, پہلا رول ہمارے لیے. دوسرا کیا ہے کہ غصے اور خوشی میں انصاف کی بات کرنی ہے. منہ سے کوئی ایسی بات نہ نکلے کہ دوسرے ہرٹ ہوں. بے شک. خوشی میں آپے سے باہر نہیں ہونا, بیلنسڈ, اور غم میں ناشکری نہیں کرنی. بے شک. ہے نا. تو تیسری بات کیا ہے کہ محتاجی اور غنی یعنی امیری اور غریبی میں میرا رویہ کیسا ہوتا ہے. جب میرے پاس 4 پیسے آ جاتے ہیں پھر میرا رویہ کیسا ہے نا. اوقات سے باہر تو نہیں ہو رہے ہم, دوسروں کا دل تو نہیں دکھا رہے, شو آف تو نہیں کر رہے ہیں. اچھا, اس میں مجھے ایک بڑی اچھی بات یاد آ رہی ہے. جیسے ہم کہتے ہیں کہ جب ہم کسی امیر کو, ویل آف اپنی کسی فرینڈ کو یا کسی ایسے شخص کو گھر میں بلاتے ہیں تو ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے؟ ہم اس کے مطابق کھانا پکاتے ہیں. اگر کوئی میرے جیسا تو وہ کہتے ہیں چلے کوئی نہیں, خیر باجی نسرین ہی تو آئی ہیں, چائے اور شاید بومے میں ایک ساتھ دے دیتے ہیں. یعنی ہر حال میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ انصاف کرنا ہے, انصاف کریں. اچھا, کل سے مجھے یہ بات شفقت بہت بودر کر رہی ہے, بلکہ میں سوچ رہی تھی اگر مولانا حبیب ہوں گے تو میں ان سے یہ مسئلہ پوچھوں گی. کل میں جا رہی تھی تو مجھے گفٹ ملا تھا سعودی میں, ہماری ٹیچر ہوتی ہیں جو ہمیں تجوید پڑھاتی ہیں, تو وہ آپ سے شیئر کروں گی. انہوں نے مجھے جلباب بھیجا جو کہ بہت بڑا تھا, اور سعودی لوگ ذرا بڑا بڑا پہنتے ہیں. تو میری ایک فرینڈ ہے, تو میں نے کہا یہ میں ان کو دوں گی. اچھا, 1-2 دفعہ لے کے جانا بھول گئی, 3 مہینے ہو گئے, اب تو خیر 2 مہینے تو تقریباً یہ بھی ہونے والے ہیں. تو کل میں نے ارادہ کیا کہ نہیں میں نے ان کو دے کے آنا ہے. اچھا, یہ بھی ہماری تربیت میں کیا بات تھی کہ ہمارے ابو ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ بیوہ عورتوں کا خیال رکھنا, چاہے وہ کچھ کہہ بھی دیں نا, خاموش رہنا ہے. تو چند ایک میری فرینڈز جو ایسی ہیں وہ کچھ کہہ بھی دیں تو میں کہتی ہوں نہیں, ابو ہمیشہ کہتے تھے کہ بیوہ عورت کی عزت کرنا, بات سننا. تو وہ بھی اس طرح. تو میں نے اس وقت سے جب میں نے سوچا کہ یہ میں کس کو دوں گی, کیونکہ بہت ہی پیارا تھا, تو میں نے سوچا میں ان کو دوں گی. تو کل میں نے ان کو فون کیا, کھجور لی اور وہ جلباب ڈالا, تو میں نے کہا چلیں آج میں ان کو دے کے آؤں تو وہ ذرا خوش ہو جائیں گی. فون کیا تو وہ ملی نہیں, اور میرے پاس اب کل کا صرف ٹائم تھا. تو ایک اور گھر میں گئی, گھر میں تو نہیں گئی, ان کو نیچے بلایا, وہ صومالین عورت تھی تو اس کو مجھے کچھ دینا تھا. اب دیکھیں کہ انسان کے پاس جو کچھ ہوتا ہے نا اس پر کسی کا نام لکھا ہوا ہوتا ہے. وہ جب نیچے آئیں تو شفقت, آپ یقین مانیں, جو جلباب اس نے پہنا ہوا تھا نا, یعنی نیچے سے ٹورن, اور وہ اتنا یعنی کہ بالکل روٹن حالت میں وہ نا. تو میں جب نیچے اتری ان کو کچھ دینے کے لیے, تو میں نے ان کو دیکھا تو مجھے وہ یاد آ گیا. اب میں نے ان کو فون کیا, تو میں جلدی سے گاڑی میں بیٹھی, تو میں نے ان کو فون کیا جن کے پاس جا رہی تھی, تو انہوں نے فون نہیں اٹھایا, تو میں نے وہ ان کو دے دیا. تو میں نے کہا یہ تمہارے لیے عید کے لیے. تو اس کی چھوٹی سی, ہاں, تو اس کی چھوٹی سی بیٹی نا اس کو کہتی ہے, اس کی چھوٹی بیٹی کہتی ہے مام دس از فار یور عید, مام دس از فار یور عید. تو وہ اچھا, اس کے اوپر بھی جو بات تھی میں آپ کو بتاؤں, جو مجھے بودر کر رہی ہے کل سے, تو وہ کھجور جو اس میں تھی, تو جب میں اس کو کھجور وہ دینے لگی, اور میں ابھی تک اس کے چہرے کی اسمائل جو تھی نا وہ آپ کو بتا نہیں سکتی, کیونکہ کچھ لوگ بہت قدر کرتے ہیں, بہت ضرورت ہوتی ہے اس چیز کی. ہاں جی, چونکہ اس سے پہلے جو میں نے اس کو کھجور دی تھی نا, جو بودر کرنے والی بات ہے وہ کچھ اور تھی. اچھا اچھا. تو جب میں نے وہ نکالی, اب دیکھیں جو میری فرینڈ تھی تو ان کو میں نے وہ کھجور دینی تھی, اور ان کو میں نے کوئی اور دینی تھی. تو جو اس نے ایک دم سے کہا نا, جس طرح اس نے کہا مجھے یہ کھجور چاہیے, تو اس کے چہرے کی جو یعنی کہ اس کی گالیں بھی نا ایک دم خوشی سے ایسے ہو گئی. تو میں اس وقت سے کل سے سوچ رہی تھی کہ تم ہرگز نیکی کو نہیں پہنچ سکتے, جو تمہیں پسند ہے وہ تم نہ خرچ کرو. ہاں جی بالکل. تو کیا ایسا ہی یعنی کہ مجھے اپنی جو آپ کو جس سے محبت کرتے ہیں وہ دوسروں کو دیں گے تو اگلے جہان میں ملے گی. تو اب وہ کل سے یقین مانے
مجھے صحیح جگہ پہنچانا۔ نہیں، مجھے بودر یہ کر رہا ہے کہ دیکھیں ہم دوسروں کے لیے کیا لیتے ہیں اور ہم خود کیا کھاتے ہیں، ہم دوسروں کو کیسے ٹریٹ کرتے ہیں، لیکن وہ تو اس کے لیے نصیب میں ہو لکھا تو یہ نا انسانی کمزوری ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ قبول کرے گا آپ کا اتنا پیارا گفٹ، اور انشاءاللہ تعالیٰ کیونکہ ہوتا ہی نا کہ اینڈ آف دی ڈے ہم انسان ہیں ناظرین، ہم سب انسان ہیں، آپ بھی ہم بھی، ہم سے تھوڑا بہت اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے نا زندگی میں۔ مجھے یہ بات نہیں کہ وہ گفٹ اس کو گیا، یہ بات کہ وہ جو کھجور میں پہلے جو میں اس کو دی، مجھے سمجھ آ گئی بات، ہاں جی، تو وہ مجھے اتنی بودر کر رہی ہے کہ دیکھو جو چیز ہم اپنے لیے حقیقتاً ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ہم اپنے آپ کو مومن کی صفات میں لاتے، لیکن ہم حقیقت میں وہ نہیں کرتے جو اپنے لیے کرتے ہیں۔ اور پھر یہ کہ جو مجھے ان کو دینا تھا میں اس لیول کا، جو حالانکہ یہ زیادہ حقدار تھی، ہاں جی بالکل، پھر اللہ تعالیٰ نے، میں تو نہیں دینا چاہتی تھی نا، اب اجر تو اللہ ہی جانتے، لیکن اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ وہاں تم اپنے آپ کو پیش کرنے کے لیے کہ وہ سمجھے کہ شی از سم تھنگ اور میرے لیے بڑا اچھا گفٹ لائی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس وقت وہ ان کو دلوایا جو زیادہ حقدار تھا، سبحان اللہ، تو مجھے تو کوئی نیکی نہیں ملی، نہیں ملے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اگر اس کے ڈیپ میں اگر آپ جانیں نا تو یہ چیزیں ہماری کمزوریاں ہوتی ہیں، جی بالکل، تو بہت اچھی بات کی ہے۔ ہمارے پاس ہیں 2 منٹ کے لیے؟ جی ضرور، میں کوئکلی میں نے کہتا ہوں کہ میں 2 باتیں اگلی بھی پڑھ دوں جی کہ امیری اور غریبی میں ہم نے بیلنسڈ رہنا ہے، بالکل، جو مجھ سے کٹے میں نے اس کے ساتھ جڑنا ہے، ٹھیک ہے، صلہ رحمی میں ہو جاتا ہے نا کبھی باجی، ہم نے ختم کرنا پروگرام، جی ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ ہم نے 2 منٹ اوپر لے لیے ہیں، جی ٹھیک ہے۔ تو ناظرین آج جو کچھ ہم نے بات چیت کی وہ بات چیت یہ تھی کہ سنت جو ہماری زندگی کا حصہ ہے، جو ہماری گھریلو معاملات کو وہاں سے لے کے ہمارے خاندانی معاملات تک اور پھر ہمارے معاشرے کے معاملات کو بہتر آپس میں بنا سکتے ہیں، ہم ان پر عمل کرنا بے حد ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نبی کی سنتوں کو جاننے کی توفیق عطا فرمائے اور پھر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی آپ سے بھی اجازت چاہتے ہیں اور ناظرین سے بھی اجازت چاہتے ہیں، اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ آج انشاءاللہ 21 نائٹ ہو جائے گی، اپنا ٹائم ارینج کریں اور انشاءاللہ ٹائم ارینجمنٹ ہم کل بات کریں گے کہ کس طرح سے ہم اگلے 10 دن گزاریں۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔